السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین نماز کس طرح سے پڑھیں، مکمل طریقہ انشاءاللہ ہم آج سمجھانے والے ہیں۔ سب سے پہلے جس وقت میں ہم مصلی کے اوپر کھڑا ہونا ہے ہمیں، تو اس وقت میں ہم سب سے پہلے نیت کرتے ہیں۔ نیت ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے لمبی چوڑی نیت کرتے ہیں، تو لمبی چوڑی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مختصراً الفاظ میں اپنے دل کے اندر یہ بات رکھے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہی ہوں یا میں عصر کی نماز پڑھ رہی ہوں۔ آج چونکہ ہم خواتین سے متعلق نماز کا طریقہ بتانے والے ہیں، اس لیے خواتین سے متعلق ہی مسائل اور نماز کا طریقہ ان سے ہی متعلق ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، بلکہ دل میں جب اتنا سوچ لے وے کہ میں آج ظہر کی نماز پڑھتی ہوں، تو بس یہ نیت کر لینا آپ کا کافی ہے، ذہن کے اندر یہ سوچ لینا کافی ہے۔ یہ نیت کر لینا کہ 4 رکعت سنت پڑھ رہی ہوں، یہ کافی ہے۔ 4 رکعت فرض پڑھ رہی ہوں ظہر کے، یہ کافی ہے۔ 2 رکعت پڑھ رہی ہوں، یہ کافی ہے۔ یعنی دل کے نیت کا، ارادے کا نام آپ کا جو ہے وہ نیت ہے۔ فتاوی شامی نے اس کو نقل کیا ہے۔ اب ہم کس طرح سے نماز پڑھنی ہے، ہم اس طریقے کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت باندھیں گے، تو نیت باندھنے کے بعد میں پھر ہم اپنے ہاتھوں کو جو ہے کانوں تک اٹھائیں گے۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر جو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تو نماز کی نیت کر لی اب ہم نے، نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہیں، اور اللہ اکبر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاویں۔ یہ ہمیں ہاتھ جو ہے وہ کانوں تک نہیں اٹھانے ہیں، یہ مردوں کا طریقہ۔ خواتین کو جو اٹھانے ہیں وہ اپنے دونوں کاندھوں تک اٹھانے ہیں۔ دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے، اللہ اکبر، یہاں تک ہاتھ اٹھائیں۔ یہ کندھا ہے تو یہاں تک آپ کو ہاتھ اٹھانے ہیں، اس سے اوپر ہاتھ نہیں لے کے جانے۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد میں جو ہمارا دوپٹہ ہے اس کے اندر ہم ہاتھ باندھ لیں گے سینے کے اوپر۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمارا دوپٹہ باریک نہیں ہونا چاہیے، ہمارا دوپٹہ موٹا ہونا چاہیے، جس میں ہمارا جسم کا جو اعضاء ہے وہ نہیں دیکھنے چاہیے، بلکہ وہ دوپٹہ تھوڑا سا موٹا سا ہو، باریک نہ ہو، جس میں ہمارا جسم دکھے۔ اس طرح سے ہم نیت باندھ لیں گے سینے کے اوپر۔ سینے پر ہاتھ کس طرح سے باندھیں گے؟ پھر الٹا رکھیں، پھر سیدھا رکھیں۔ سیدھا رکھنے کے بعد میں بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ دیں۔ سیدھے ہاتھ کا جو یہ ہمارا حصہ ہے، اس کی پشت کے اوپر، یہ پوری پشت ہے الٹے ہاتھ کی، اس طرح سے ہم رکھیں اور اپنے سینے پہ باندھ لیں گے۔ سینے پہ ہاتھ باندھنے کے بعد میں پھر ہم دعا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہاں پڑھنے کے بعد میں پھر ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے پڑھنے کے بعد میں اب ہم شروع کریں گے الحمد شریف، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے ولضالین تک۔ ولضالین کے بعد میں آپ کہیں آہستہ سے آمین۔ آمین کہنے کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آرام سے پڑھیں، اور اس کے ساتھ میں کوئی سورت ملا لیں۔ اس میں کوئی صورت خاص نہیں ہے، آپ کو جون سی صورت یاد ہے آپ وہی صورت ملا لیں اور اس کو پڑھیں۔ صورت پڑھنے کے بعد میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلی جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد میں آپ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ آپ پڑھیں سبحان ربی العظیم۔ جب سبحان ربی العظیم رکوع میں جب آپ پڑھیں تو اس وقت میں جو گھٹنوں پہ ہاتھ دھرنے ہیں اپنے، تو اس وقت میں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پہ رکھیں۔ گھٹنوں کو پکڑنا نہیں ہے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے ہیں۔ مرد گھٹنے پکڑتے ہیں مضبوطی سے، خواتین اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں تک پہنچاتی ہیں، تو آپ کو گھٹنے تک اپنے ہاتھ کی انگلیاں پہنچانی ہے۔ ملانے کی صورت میں اس طرح سے ملاتے ہوئے رکھیں، پھیلا کر کے نہ رکھیں۔ اس کے بعد میں رکھنے کے بعد میں جو آپ کے جو دونوں بازو ہیں، یہ دونوں پہلو ہیں، یہ خوب ملا لیں، چمٹا لیں اچھی طریقے سے۔ ایسا نہ ہو کہ یوں کر کے جیسے مرد رکھتے ہیں ویسا نہیں رکھنا، بلکہ ان دونوں کو ملا کر کے رکھنا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جو دونوں ہمارے قدم ہیں، دونوں پیر کے ٹخنے بالکل ملا کر کے رکھیں، جدا جدا نہ رکھیں، بالکل ملا کر کے رکھیں۔ اس کے بعد میں جب ہم نے 7 مرتبہ، 5 مرتبہ، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیا، اس کے بعد ہم رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، پھر پڑھیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اس کے ساتھ میں پڑھیں ربنا لک الحمد،
اگر آپ کو لمبی دعا اور اگر پڑھنی ہے تو آپ پڑھ سکتی ہیں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اگر یاد ہے، اور یاد نہیں ہے تو سبحان سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اور ربنا لک الحمد بھی اگر یاد نہیں ہے تو پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، نماز آپ کی درست ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اپنے سر کو اٹھائیں، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑی ہونے کے بعد میں پھر آپ کیا کہیں ربنا لک الحمد، جیسے میں نے ابھی کہا، یاد ہے تو پڑھ لیں، یاد نہیں ہے تو کوشش کر لیں یاد کرنے کی، یاد ہو جائے۔ اچھی طریقے سے سیدھی کھڑی ہو جائیں۔ بعض خواتین نماز پڑھتے ہوئے سیدھی کھڑی نہیں ہوتی، بلکہ ہلکی سی سیدھی کھڑی ہوں گے ایک دم رکوع میں چلے جائیں گے، ٹھونگ سے مارنا شروع کر دیں گے، تو ایسا بالکل نہ کریں، سیدھی کھڑے ہو جائے۔ بالکل سیدھی کھڑے ہونے کے بعد میں تب کہیں ربنا لک الحمد، سیدھی کھڑے ہو جائیں، پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی کہاں جائیں؟ سجدے میں جائیں۔ جب سجدے میں جائیں اللہ اکبر کہتی ہوئی تو آپ یاد رکھیں کس طرح سے آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ سجدے میں خواتین اچھے سے نہیں کرتی سجدہ، تو سب سے پہلے سجدے میں جاتے ہوئے زمین پر پہلے جو ہے گھٹنے رکھنے ہیں، پھر دونوں ہاتھ رکھنے ہیں، پھر ناک اور پھر پیشانی۔ جب اٹھیں گے تو ایسے اٹھنا، پہلے یہ، پھر ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے۔ تو سب سے پہلے ہمیں پہلے گھٹنے رکھیں، اس کے بعد میں پھر دونوں جو ہے ہاتھ رکھیں، پھر یہ ناک رکھیں، پھر پیشانی رکھیں۔ جب یہ ہم رکھیں گے تو ہمیں ہاتھ سجدے میں کہاں رکھنے چاہیے؟ یہ دونوں ہاتھ ہمیں جو رکھنا ہے وہ رکھنا ہے دونوں کانوں کے برابر میں ہاتھ رکھیں، اور انگلیاں خوب ملا لیں، کھلی ہوئی نہ رکھیں، سجدے میں خوب ملا لے ہوئے۔ پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ماتھا رکھیں، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ماتھے کو رکھیں، اور سجدے کے وقت ماتھا ناک دونوں زمین پر رکھ دیں، پیشانی بھی اور ناک بھی دونوں زمین پر ٹکنی چاہیے، ایسا نہیں کہ ایک ٹک رہی ہے ایک نہیں ٹک رہی ہے۔ اور ہاتھ پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھیں، مگر پاؤں کھڑے نہ کریں، بلکہ ایسے ہی رکھیں، بلکہ داہنی طرف کو دونوں پیر نکال دیں، سیدھی طرف کو، جس سے جو ہمارا سیدھا ہوتا ہے، رائٹ ہینڈ ہوتا ہے، سیدھا ہاتھ ہوتا ہے، داہنی طرف ہوتا ہے، اس طرف کو ہمیں اپنے دونوں پیر نکال دینے ہیں۔ جب دونوں پیر ہم نکال دیں تو اس طرح سے ہم جو ہے ایک سجدہ کر لیں گے، سجدے میں ہی ہے خیر ابھی تو۔ اس کے بعد میں سجدہ کریں تو چونکہ سجدے میں ہی ہیں ابھی تو پیر، لیکن چونکہ ادھر کو نکالنا ہے سجدے میں ہی رہتے ہوئے، تو جب سجدہ کریں گے تو ہم کس طرح سے کریں گے یاد رکھیں۔ سجدہ کریں کہ پیٹ دونوں رانوں سے مل جائے، جو پیٹ ہے وہ ہماری دونوں جانگوں سے، دونوں رانوں سے اچھی طریقے سے مل جائے، کوئی جگہ خالی نہ رہے، دونوں پہلوؤں سے ملا لے اور دونوں باہیں زمین پر رکھ دیں، اور سجدہ کم سے کم 3 دفعہ سجدے میں پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، 5 مرتبہ 7 مرتبہ آپ پڑھ سکتے، خوب دب کر کے سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد میں پھر ہم ایک سجدہ کر لیا تو پھر ہم بیٹھیں، بیٹھنے کے بعد میں پھر ہم پڑھیں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اگر آپ کو اتنی لمبی یاد نہیں تو صرف آپ پڑھ لیں اللہم اغفر لی، صرف اتنا پڑھ لیں۔ اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دونوں شبدوں کے درمیان میں اتنی دیر بیٹھیں جس سے آپ کی تمام ہڈیاں آپس میں مل جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک سجدہ کر لیا دوسرے کے لیے ایک دم سے پہنچ جائے، جیسے مرغی ٹھونگ مارتی ہے اس طرح سے دب دب، ایسا نہیں کرنا، بلکہ سکون سے نماز پڑھنی ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ آپ کہیں۔ 7 مرتبہ کہنے کے بعد میں آپ کے 2 سجدے ہو چکے ہیں، چونکہ اب پہلی رکعت ہو گئی مکمل، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو تو ثنا نہیں پڑھنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس کے ساتھ کوئی سورت ملا لیں۔ پھر رکوع کریں، جیسے میں نے بتایا اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، جیسے میں نے بتایا ہاتھ رکھنے پہلی رکعت میں ویسے ہی، جیسے میں نے بتایا 3 5 7 مرتبہ تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنی ہے۔ پھر رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا ہے، ربنا لک الحمد جیسے میں نے بتایا۔ پھر 2 سجدے کرنے ہیں، دونوں سجدے کرنے کے بعد میں آپ کی 2 رکعت مکمل ہوگی، لیکن کھڑا نہیں ہونا بلکہ اللہ اکبر۔ جب 2 سجدے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھنے کے بعد میں آپ التحیات پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پوری عبدہ ورسولہ تک، لیکن اس کے اندر ہمیں انگلی اٹھانی ہے، تو کس جگہ اٹھانی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد۔ اب دیکھو ہاتھ کا ہلکا کیسے بنانا ہے، انگلی یہ میری 2 انگلیاں ہیں، یہ 2 انگلیاں نیچے والی 1 2، یہ اس طرح سے ایسا کریں اور پھر ایسا رکھ دیں، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایسے میرا گھٹنا ہے مثال کے طور پہ، یہ ہے تو یہ جیسے میرا گھٹنا ہے، یہ سمجھیں یہ میرا گھٹنا ہے، تو یہ میں نے ہاتھ رکھ رکھا اپنے گھٹنے پہ، تو یہ
अशहदु अल्ला इलाहा, ऐसे उठाना है, लेकिन यूँ नहीं उठाना, आसमान की तरफ नहीं उठाना और यूँ भी नहीं उठाना, बल्कि सीधा रखना है, बिल्कुल हल्की उठानी, ज़्यादा नहीं उठानी, ठीक है। तो इस तरह से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे गिरा देनी है। और ये जो हल्का है उंगली का, इस तरह से ये पूरी जब तक नमाज ना हो जाए आपको ऐसे ही रखना है। तो जब हम उंगली गिरा देंगे इल्लल्लाह पे, फिर उसके बाद में अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर आपको 4 रकत पढ़नी है तो अब्दुहु व रसूलुहु पर खड़े हो जाना है सीधा, और अगर 2 रकत पढ़नी है तो अब्दुहु व रसूलुहु के बाद में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आपको इस तरह पढ़नी। अगर आपको 4 रकत पढ़नी है तो खड़ा होना है 2 रकत के बाद में अब्दुहु व रसूलुहु पे, फिर उसके बाद खड़ा हो जाना है। जब कलिमा अब्दुहु व रसूलुहु पर पहुँचे तो बीच की उंगली जो मैंने बताया, बीच की उंगली जैसे उठानी है, ये वाली जैसे मैंने बताया शहादत वाली उंगली उठानी है। उठाने के बाद में अब्दुहु व रसूलुहु हो गए, आप अब सीधे खड़े हो जाएँ। कौन सी रकत के लिए? तीसरी रकत के लिए। तीसरी रकत में आपको सना नहीं पढ़नी, आउज़ू नहीं पढ़नी, बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, अल्हम्दु शरीफ पढ़ें, सिर्फ अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद में आप रुकू करें, 2 सजदे करें, फिर उसके बाद में आप चौथी रकत के लिए खड़े हो जाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु शरीफ पढ़ें, फिर रुकू करें, 2 सजदे करें, फिर अत्तहियात आपकी आ चुकी है। दोबारा अत्तहियात जैसे मैंने बताया उंगली उठानी है, उंगली उठाएं, अब्दुहु व रसूल पर पहुँचने के बाद में दरूद इब्राहीमी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये पढ़ने के बाद में फिर आप रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार पढ़ें। इसके बाद में कोई एक सूरत और पढ़ सकते हैं आप दुआए मासूरा में से, जैसे कि मैं बताता हूँ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वली जमीअल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहया मिनहुम वल अमवात। ये दुआ आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये दुआ याद नहीं है तो फिर आप अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा, ये आप पढ़ सकती हैं। अगर ये भी याद नहीं है तो फिर दरूद इब्राहीमी के बाद में रब्बना आतिना फ़िद दुनिया पर आप सलाम फेर सकते हैं। आपकी नमाज यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है। इसके बाद में सलाम किस तरह फेरेंगे, सलाम किस तरह फेरेंगे ये समझ लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये जो हमारा हिस्सा है, ये जो हमारा कंधा है, कंधा जिसको बोलते हैं, तो ये जो कंधा यहाँ पर हमें अपनी निगाह पहुँचानी चाहिए। यूँ नहीं यूँ करा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो ये तरीका नहीं करना बिल्कुल भी। तरीका क्या होना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यहाँ से शुरू करें, यहाँ ख़त्म करें, फिर दूसरा सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, देखना यही यहाँ पर एंड कर देना है। लेकिन इस सलाम के अंदर सलाम आपका मुकम्मल होने के बाद में आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी, आप नमाज से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद में आपको जो कुछ पढ़ना है आप पढ़ सकती हैं। ये हमने जो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक तरीका आपको समझाया है। और अगर आपको मज़ीद देखना है तो बेहश्ती ज़ेवर ख़वातीन के लिए बेहश्ती ज़ेवर एक बहुत अच्छी किताब है, आप उसमें भी तरीका ये देख सकती हैं। उसके अंदर भी हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि इस तरीक़े को जो मैंने आपको बताया है सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन तक ये हमारे मसाइल को पहुँचाएँ, ताकि हमारी माँ और बहनें अच्छी तरीके से सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी नमाज को अच्छा कर सकें, पढ़ सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ा।